الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 20 جنوری 8 رجب المرجب ہفتے کا روز ہے. بعد عصر مسجد حاضہ کے کانفرنس ہال میں تاریخ اسلام کے لیکچر 1023واں لیکچر ہے. یہ آج کے محفل کو مخاطب کریں گے ڈاکٹر مفتی تنظیم عالم قاسمی صاحب، اور عنوان بھی ہے ماشاءاللہ. یہ لوگ عنوان بہت اچھے چنتے ہیں. مقررین ہمارے پاس کے پورے ایسے ہی ہیں الحمدللہ. اور دیکھیے موتیوں کی ایک مالا اور آج پھر ملے گی. سمندر کے موتیاں نکال کے لاتے ہیں ماشاءاللہ. ہجرت کا تاریخی پس منظر بہت اہم ہے اور بہت اچھا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت دے. ہمارے مقرر صاحب کی بھی عمر دراز کرے. اور میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پہ آئے اور ہم کو مخاطب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی آپ نے
یزدانی صاحب سے سماعت فرمایا کہ آج کا جو موضوع ہے ہجرت کا تاریخی پس منظر، ہجرت یہ حجر اور ہجران سے ماخوذ ہے، حجر اور ہجران سے یہ بنا ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز سے بیزار ہو کر کے قطع تعلق کر لینا اور اسے چھوڑ دینا۔ عام بول چال میں ہجرت ترک وطن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی آدمی جہاں باپ دادا سے رہ رہا تھا، باپ دادا کے زمانے سے، اور وہاں پہ بہت دنوں سے اس کا خاندان بسا ہوا تھا، تو وہاں سے ہجرت کر کے، وہاں چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں یعنی شریعت میں ہجرت کسے کہتے ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں یا شریعت اسلامی میں ہجرت کہا جاتا ہے دار الحرب کو چھوڑ کر دار الاسلام جانے کو۔ تین طرح کے دار ہوتے ہیں، تین طرح کے علاقے ہوتے ہیں، تین طرح کا ملک ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دار الحرب۔ دار الحرب کہا جاتا ہے جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو اور وہاں اسلام پر چلنا بہت مشکل ہو، اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو۔ وہاں آزادی کے ساتھ ایک انسان نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تو ایک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، نہ تو قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ شاعر اسلام کے ساتھ، دین کے شاعر کے ساتھ وہاں کوئی آدمی رہنا چاہے تو ان کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں دار الحرب۔ اور وہ ملک یا وہ علاقہ جہاں غیر مسلموں کی حکومت تو ہے لیکن مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا کوئی دشوار نہیں ہے، وہاں ان کے لیے رہنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے اذان دینا درست ہے، وہاں اذان دینا ممنوع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بین نہیں ہے، نماز پڑھنے پر بین نہیں ہے۔ وہاں آپ اپنے شاعر کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ اور اپنی پوری وضاقتہ کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے دار الامن، جیسے ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ اور دار الاسلام تو آپ جانتے ہیں وہ ملک جہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام چل رہا ہو، تو یہ دار الاسلام ہے۔ دار الحرب میں کوئی آدمی رہ رہا تھا اور وہاں اس نے اسلام قبول کر لیا، اب اس کے لیے وہاں رہنا، یہاں اسلامی نظام پر چلنا، اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ دار الحرب سے دار الاسلام منتقل ہو جائے۔ تو اس کا نام ہے ہجرت، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنے کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ دار الخوف سے دار الامن جانے کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ دار الخوف یعنی جہاں ہمیشہ اندیشے ہیں، جہاں خوف ہے، انسان کا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے اور اپنی جان، مال، عزت و آبرو ہمیشہ خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، وہاں دار الخوف سے دار الامن کی طرف جانے کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ جیسے
حضرات صحابہ نے مکۃ المکرمہ چھوڑ کر کے حبشہ کو اپنا قیام گاہ بنایا تھا، اور وہ لوگ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے تھے سن 5 نبوی میں، اور 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے، جس کو کہا جاتا ہے ہجرت حبشہ، پہلی بار اور پھر دوسری بار بھی، اس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو اسے بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور کس وقت پیش آتی ہے، کن حالات میں پیش آتی ہے؟ اس کے لیے آپ یہ جانیے کہ ایک خدا پرست مسلمان کی خدا پرستی اور ایمانی غیرت اور اللہ سے وفاداری اور اس سرزمین پر اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں جو اسلام پر چلنے یا اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں جو دشواریاں ہیں اس کو دور کریں، اللہ سے وفاداری نبھائیں، اللہ سے محبت حد درجے میں جو انسان کی ذمہ داری ہے وہ کریں۔ تو ایک وفادار مسلمان کی وفاداری اور بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی جگہ جہاں ایمان و عقیدہ کا تحفظ مشکل ہو جائے، جہاں اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے، حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ وہاں نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت اور اسلامی شاعر کے ساتھ وہاں رہنا مشکل ہو جائے، تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک، وہ اپنا وطن اور دوست و احباب کی محبت کو قربان کر کے وہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پہ عمل کر سکتے ہوں۔ عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے نہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ اپنے جان پر ترجیح دیں، وہ اپنے مال پر، اپنی جائیداد کی حفاظت پر، اپنے قرب و جوار اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات پر ترجیح دیں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کو۔ تو ایسے وقت میں جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں، سچویشن ایسے پیدا ہو جائے کہ وہاں پر رہنا مشکل ہو جائے، تو اب وہاں سے ان کا چھوڑ کر کے، اس علاقے کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ میں جانا اسلامی اعتبار سے ضروری ہو جاتا ہے، جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے بندو، اے میرے ماننے والو، اے میرے اوپر ایمان لانے والو، جس جگہ تمہارے لیے رہ کر کے اسلام پر چلنا دشوار ہو جائے وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ میری زمین بہت وسیع ہے۔ ایمان یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ایمان یہ ہماری زندگی کے لیے یہ اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم جہاں بھی رہیں، ہمارا جو سب سے پہلا مقصد زندگی ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ رہیں گے۔ گھر بار تو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کو
اپنے رشتہ داروں کو، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنے سب کچھ کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ ایک مسلمان کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ان ارضی واسعۃ، زمین بہت پھیلی ہوئی ہے، کشادہ زمین ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، مجھ سے ہی ڈرو اور میری عبادت کرو۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھیے کہ اسی طرح اگر ایک آدمی کہیں کمپنی میں کام کر رہا ہے اور کمپنی والا اگر ہمیں ظہر کی نماز کا ٹائم نہیں دے رہا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم نہیں دے رہا ہے اور ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تو اس کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے اس پر ہی، بلکہ یہ واجب ہے کہ ایسی کمپنی کی ملازمت کو چھوڑ دے۔ یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔ المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، بلکہ تمام گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہجرت ہے، یعنی معنوی اعتبار سے تمام گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہجرت۔ ایک آدمی ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں کہ وہ شاعر کے ساتھ وہاں کام نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے، وہاں اپنے لباس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ہے، تو قرآن کی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ اسے یہ چاہیے کہ وہ تجارت، وہ ملازمت کو چھوڑ دے صرف اللہ کی محبت کے لیے، اور اللہ سے وفاداری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میری جلالت کی قسم روزی میرے اختیار میں ہے، ایک دروازہ بند ہوگا 100 دروازے ہم کھولیں گے، تم چھوڑ کے تو دیکھو میری محبت میں ایسی جگہوں کو۔ سودی نظام میں چل رہا ہے، سودی کاروبار چل رہا ہے، اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سودی کاروبار چل رہا ہے اس جگہ ہمیں ملازمت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ان ارضی واسعۃ، میری زمین وسیع ہے، جاؤ دوسری جگہ پہ کہیں اور جا کے کام کرو، روزی اللہ کے اختیار میں ہے، روزی رب کائنات کے اختیار میں ہے۔ یہ سب کے سب ہجرت کے وسیع پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے جو لوگ کہ اللہ کی محبت میں یہ جگہ چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، یا اپنے علاقہ چھوڑ کر، اپنی جگہ چھوڑ کر، یا اسی طرح اپنی کمپنی چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے صرف اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب تو وہ ہے جس کو اللہ کامیاب سمجھتا ہے، اللہ کامیاب کہتا ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جس کو قرآن کامیاب کہتا ہے۔ گاڑی کا آ جانا، ہمارے پاس بینک بیلنس کا آ جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہمارے دروازے پہ اچھی سے اچھی گاڑی آ جائے یہ کامیابی نہیں ہے، 10 دکانوں کا مالک ہم ہو جائیں یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو وہ کامیابی ہے جسے قرآن کامیابی کہتا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جن کے لیے کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے اور پھر ہجرت نہیں کرتے ہیں وہاں سے، وہ اڑے رہتے ہیں اسی جگہ، دبے رہتے ہیں اور اسی جگہ بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تمام تر وسائل کے باوجود بس اپنے اسلام کے مخالفانہ ماحول میں رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے، اور ان سے ولایت کا حق اللہ نے سلب فرما لیا ہے، اور کہا کہ یہ لوگ ولایت کے حقدار بھی نہیں ہیں، دوستی کے بھی حقدار نہیں ہیں، تعلقات کے بھی حقدار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اور والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر۔ جو لوگ کہ ہجرت کر کے چلے جاتے دوسری جگہ، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بھی بہترین ان کے لیے اجر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مہاجرین کو دیگر صحابہ کے مقابلے میں ہدایہ زیادہ دیا کرتے تھے، عطایا، اور فرماتے تھے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے تمہارے لیے ہدیہ ہے اور تحفہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور تمہاری آخرت کا جو اجر ہے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے، جو اللہ دے گا۔ تو یہ پس منظر ہوتا ہے جب کہ ایک انسان ایک جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاتا ہے۔ یہ بولنا تو بڑا آسان ہے کہ صحابہ کرام نے ہجرت کی، ہم سب کے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، بولنا بڑا آسان ہے، لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ایک تنکا چن چن کر کے چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، اور بارش میں جب وہ گھونسلہ خراب ہو جاتا ہے یا کوئی انسان اس پر پتھر پھینک دیتا ہے تو اس چڑیا پر سے آپ پوچھئے دل پہ کیا گزرتا ہے۔ ویسے ہی ایک انسان تنکا چن چن کر کے اس نے ایک گھونسلہ بنایا، گھر بنایا، وطن سے کس کو انسیت نہیں ہوتی ہے، تعلق نہیں ہوتا، لیکن دین کو فوقیت دیتے ہوئے وہ آدمی ایمان کو فوقیت دیتے ہوئے اس گھونسلے کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اس وطن کو چھوڑ بیٹھتا ہے جس کے ذرے ذرے سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا، مکہ سے جاتے ہوئے کچھ دور جا کر کے مکہ کو دیکھتے ہوئے کہ میرے دل میں تمہاری بڑی محبت ہے، اے بیت اللہ تیری عظمت ہے میرے دل میں، یہاں کے در و دیوار کی عظمت ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کے جانے تیار نہیں تھا۔ یہ یہاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، ہدایت کے لیے بھی اس سرزمین کو کفر شرک سے پاک کرنے، اس زمین کو ظلم سے پاک کرنے اور فتنوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر زمانے میں ڈرانے والا آیا ہے۔ اب جب بھی یہ انبیاء کرام ڈرانے کے لیے آئے تو اب جو ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے، یعنی جو فتنہ پرور تھے یا جو ظالمین تھے، جن کی حکومت چلتی تھی بندوں پر، اور جو یہ چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کے بجائے میری بندگی کریں اور میری غلامی میں یہ رہیں، تو انبیاء کرام جب آتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ نہیں، بندوں کی بندگی کو چھوڑ کر کے ایک رب کی بندگی کرو۔ تو انہیں ہمیشہ اپنی ریاست خطرے میں احساس ہوتا تھا کہ اب ہماری ریاست سرداری خطرے میں ہے۔ دو وجہ سے لوگ مقابلہ کرتے تھے اور مخالفت کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ باپ دادا کے زمانے سے جو دین چلا رہا ہے وہ دین خطرے میں ہے، اور وہ لوگ اپنے عقیدے کے خلاف ایک حرف سننا نہیں چاہتے تھے۔
اور دوسری بات کہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم نے اس پیغمبر کی بات مان لی، اگر اس رہبر کی بات مان لی، ہادی کی ہم نے بات مان لی، تو اس کی وجہ سے جو ہماری ریاست ہے، یعنی ہماری جو سلطنت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہمارے پاس سے نکل کر کے ان کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے بھرپور زور لگایا ہے، ہر زمانے میں وہ لوگ زور لگاتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے۔ یہیں سے حق و باطل میں کشمکش شروع ہوتی ہے۔ نمرود کے فتنے سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کے ظلم سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، خونخوار بنی اسرائیل کے ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، قریش مکہ کے ظلم سے پاک کرنے کے لیے اور ان کے خاتمے کے لیے، قیصر و کسریٰ کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، معتصم باللہ کے ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو بھیجا۔ ہر دور میں کشمکش رہی ہے، باطل کے خلاف حق اٹھا ہے، مخالفت کا طوفان چلا ہے، لیکن اخیر میں چل کر کے نتیجہ وہ حق کے ہاتھ میں آتا ہے، رزلٹ ہمیشہ حق کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ آج بھی جو حق و باطل میں دنیا کے گوشے گوشے میں جو کشمکش چل رہی ہے، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ انشاءاللہ آج بھی جو رزلٹ نکلے گا وہ حق کے حق میں نکلے گا، اور باطل سرنگوں ہوگا، اور اہل حق کامیاب ہوں گے ہمیشہ کی طرح۔ اور یہ ہمارے حق ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ آج غور کیجئے کہ اسلام ہے، نچلی سطح سے لے کر کے بین اقوامی سطح تک مخالفت چل رہی ہے، ان کو بدنام کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، منصوبے بنائے جاتے ہیں، اور تمام طاقتوں کا اسلام کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مذاہب ہیں، سب لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام مٹ جائے، مسلمان ختم ہو جائیں، اور اتنا یہ بدنام ہو جائے کہ ان کا نام لینے کے ساتھ ہی وہ نفرت کا احساس ہونے لگے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود اسلام کھڑا ہے اپنے جڑ کے سمیت۔ اگر اس جگہ کوئی اور مذہب ہوتا تو اتنی سازشیں چل رہی ہیں اور اتنی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ نیست نابود ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی بات ہے۔ البتہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان وہ کاش کے اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاتے۔ اگر مسلمان عملی اعتبار سے اسلامی سانچے میں ڈھل جائیں تو آج اتنی تبلیغ اور دعوت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کردار سے اسلام پھیلے گا اور پوری دنیا پہ اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ اسلام کا پرچم گلی گلی میں، ملک ملک میں پرچم لہرایا جائے گا۔ تو کشمکش ہر زمانے میں رہی ہے، اور اسی کشمکش کی وجہ سے بہت سے انبیاء کرام نے اپنی جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہجرت کی، کیونکہ وہاں جب ان لوگوں نے کافی محنت کی اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب یہاں زیادہ وقت گزارنا یہ بے سود ہے، لہذا اب کوئی دوسرا ماحول، نئے دل، نئے اذہان، نئے قلوب کو مخاطب کرنا چاہیے۔
چنانچہ ان لوگوں نے بھی ہجرت کی پہلے زمانے میں انبیاء سابقین میں بہت مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت، مصر سے آپ مدین گئے، بہت مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، عراق سے آپ فلسطین گئے، پھر وہاں سے مصر گئے، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہجرت بہت مشہور ہے۔ لیکن ان تمام ہجرتوں میں جو سب سے زیادہ مشہور ہجرت ہے وہ امام الانبیاء سرکار دو عالم ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ، قربان جائیں ہماری 100 جانیں آپ کی عظمت پہ یا رسول اللہ، ہم قربان جائیں آپ پر۔ آپ کی ہجرت مشہور ہے، سب سے زیادہ مشہور آپ کی ہجرت، اور آپ کی ہجرت کو جو شہرت حاصل ہوئی انبیاء کرام میں سے کسی کی ہجرت کو یہ شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ وہاں سے تشریف لائے، یعنی آپ ایک خدا کا پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت سے سرفراز کیا، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور امانت داری آپ کے اندر اس قدر تھی اور ان کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے تھے، لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر اسی لیے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کی امانتیں، وہ غیر مسلموں کی امانتیں، کفار کی امانتیں، مشرکین کی امانتیں، ان کی امانتیں آپ نے دے کر کے ان کو بستر پہ سلایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ امانتیں ان کی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امانت داری بہرحال انسان پر واجب اور فرض ہے، کسی طرح کی بھی امانت ہو، چاہے مالی امانت ہے چاہے غیر مالی امانت ہے۔ ایک آدمی اگر کہیں ملازمت کر رہا ہے اور اس کا ٹائم 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے یا 5 بجے تک ہے، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ ہر حال میں 10 بجے سے اپنے وقت مقررہ تک وہاں پہ رہیں، چاہے کام ہو تو بھی نہ ہو تو بھی، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اگر کوئی آدمی اس ٹائم پہ نہیں رہتا اور یا دیر سے جاتا ہے یا پہلے آ جاتا ہے تو اس کی تنخواہ لینا اس کے لیے درست نہیں ہوگا، یہ امانت داری ہے۔ ایک شخص نے آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کی اور آپ سے کہا کہ یہ آپ اپنے حد تک رکھیے، کسی سے آپ نے کہیے، اس کا افشا کرنا یہ خیانت ہے۔ اس طرح کی جو بھی امانتیں ہو سکتی ہیں، بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سلایا اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں رہو اور یہ تمام امانتیں دے کر کے تم میرے پاس آنا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ جو آپ کو امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، ان لوگوں کا نقطۂ نظر بدل گیا۔ جب آپ نے توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اور صرف مخالف نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں نے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر ایسے مظالم ڈھائے کہ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ستایا، پریشان کیا ان لوگوں نے، اور یہاں تک کہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے، اور ان لوگوں کی تکالیف کو دیکھ کر کے آپ نے
ان لوگوں سے فرمایا تھا تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم، تفرقوا فی الارض یعنی تم لوگ یہاں سے نکل کر کے مختلف جگہوں میں چلے جاؤ، ایک نہ ایک دن اللہ تجھے ہم سب کے ساتھ جمع کرے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے سن 5 نبوی میں رجب کے مہینے میں پہلی ان لوگوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، جو دارالامن تھا۔ 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں، جسے کہتے ہیں ہجرت حبشہ۔ اور کچھ مہینوں کے بعد ان لوگوں نے دوسری ہجرت کی، جس میں 86 مرد اور 17 عورتیں تھیں۔ بہرحال وہاں کے بادشاہ نے ان لوگوں کا استقبال کیا اور ان لوگوں نے انہیں امن دیا۔ ان کی کوشش کے باوجود ان لوگوں نے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ مکۃ المکرمہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہوتی چلی گئی، اور اس سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ یہاں ہماری تبلیغ کے لیے جو زمین ہے وہ بہت سخت ہے، اور چند لوگوں کے علاوہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ آفاقی دین لے کر کے آئے تھے، آفاقی نقطہ نظر لے کر کے آئے تھے، اس لیے آپ نے وہاں سے دوسری جگہ جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرنا مناسب سمجھا۔ چنانچہ آپ وہاں سے طائف گئے، اور طائف کے لوگوں کو آپ نے توحید کی دعوت دی، لیکن وہاں کے مقدر میں بھی، وہاں کے لوگوں کے مقدر میں بھی ایمان نہیں تھا، یعنی وہاں جو اس وقت موجود تھے، ان کی نسلوں نے تو ایمان قبول کیا، لیکن وہاں جو لوگ موجود تھے وہاں سے پھر آپ مایوس لوٹے۔ آپ چاہ رہے تھے کہ کاش کہ اب یہاں سے دوسری جگہ ہجرت کا مجھے حکم دیا جائے، اجازت دی جائے، تاکہ وہاں کھل کر کے ہم اسلام کی تبلیغ پیش کر سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ سے، وہاں سے جب حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہاں کے لوگوں کی کان میں یہ بات پڑی کہ یہاں نبی پیدا ہوئے ہیں۔ مدینہ کی زمین مکہ کے مقابلے میں نرم ہے، لہذا 12 نبوی میں 12 لوگوں نے آ کر کے حضور کی خدمت میں ایمان قبول کیا اور بیعت کیا، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر 13 نبوی میں 75 لوگوں نے بیعت کی، 75 لوگوں نے بیعت کی۔ بہرحال آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ مدینہ میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اب وہاں کے لوگوں کی بھی خواہش ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے آپ مدینہ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ حضور نے جو ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، یہ ہجرت اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہرگز نہیں تھا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہرگز نہیں تھا۔ اگر اپنی جان کی حفاظت مقصود ہوتی تو حضرت طفیل ابن عمر دوسی نے آپ سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اب ہمارے ملک میں چلیے، وہاں ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اگر یہی آپ کا مقصد ہوتا تو حبشہ آپ چلے جاتے، جہاں کے بادشاہ نے لوگوں کو امن دیا تھا۔ اور پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ مدینہ میں آ کر کے یہاں کون سی پھول کی سیج تھی، یہاں بھی تو کانٹے بچھائے گئے، یہاں بھی تو بدر و احد، یہاں بھی خندق، اور یہاں بھی احزاب، یہاں بھی خیبر، اور اس طرح کے واقعات بھی یہاں بھی پیش آئے۔ وہاں قریش مکہ تھے تو یہاں پہ آپ کے خلاف میں منافقین کھڑے ہو گئے، وہاں اسلام کے دشمن تھے تو یہاں یہود تھے، یہود و نصارہ تھے۔ آپ نے جو ہجرت کی
وہ صرف اشاعت دین کے لیے کہ اس سرزمین پر اسلام کا نظام برپا ہو جائے، جو آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے، اسلام کے نظام برپا ہو جائے، اس سرزمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، اس کے لیے آپ نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کی، اور اسلامی نظام کو، آپ نے اسلامی سسٹم کو قائم کرنے کے لیے اس سرزمین سے ظلم، کفر اور شرک کو ختم کر کے عدل و انصاف اور توحید کو عام کرنے کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہے، یہاں تک کہ پہلے مدینہ منورہ ایک ریاست بنی، اور اس کے بعد یہ مقصد پورا ہوا فتح مکہ کی شکل میں۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد آپ نے فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت۔ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، چونکہ اب مکہ یہ خود دارالاسلام بن گیا تھا۔ صرف 10 سال کا عرصہ جن لوگوں کی وجہ سے آپ وہاں سے چھوڑ کر کے مدینہ آئے، اور جن لوگوں کی وجہ سے آپ نے اپنا وطن چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے حالات ایسا بدلا کہ خود وہ مکہ دارالاسلام میں تبدیل ہو گیا۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ مکہ سے مدینہ اب ہجرت کرنے کا جو فریضہ تھا وہ فریضہ ساقط ہو گیا۔ ولیکن جہاد و نیہ، ہاں البتہ اگر کہیں جہاد کرنے کے لیے جانا پڑے دوسری جگہ، جہاد کے لیے سفر کرنا پڑے، اور اس کے لیے کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سال کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑے، تو وہ تو قیامت تک باقی رہے گا۔ حسن نیت کے اعتبار سے اپنے وطن کو چھوڑنا، جیسے بہت سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہیں، جیسے دعوت کے لیے کہیں اور جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے کہیں اور جاتے ہیں، یا کسی اور مقصد سے کہیں اور جاتے ہیں، نیک مقصد کے ذریعے، دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، تو یہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک یہ ہجرت باقی رہے گی۔ بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا تنقطع الہجرہ حتی تنقطع التوبہ، یعنی ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ کا سلسلہ ختم نہ ہو، اور توبہ قیامت تک ہے، لہذا اس طرح کی ہجرت قیامت تک باقی رہے گی۔ البتہ یہ آج کل جو ہجرت لوگ کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے، ڈالر سے کمانے کے لیے، ملحدانہ ماحول میں دوسری جگہ جا کر کے، اور خدا باغیانہ ماحول میں وہاں ہمارے بچے پروان چڑھتے ہیں، اور وہاں جا کر کے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہ ہجرت اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ ہجرت کہیں بھی کی جائے تو اسلام کے نقطہ نظر سے کی جائے، پیسے کمانے کے لیے نہیں، کوئی ڈالر کمانے کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ یہ تھا وہ ہجرت کا تاریخی پس منظر، جس پس منظر میں انبیاء کرام نے بھی ہجرت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت کی، اور جس ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے آج ہم لوگوں کو بھی حکم دیا ہے، اور جو ہجرت آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ ہجرت کا واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، آج پس منظر پر گفتگو تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم رہیں اللہ اپنے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، یقین کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔